عمرو بن العاص جالس فی ظل الکعبۃ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ اذ رأى الحسین مقبلا، تب انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ فقال، پھر ارشاد فرمایا، ھذا احب الارض الی اہل السماء، کہ آسمان والے زمین والوں میں سے اگر سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ یہ شخص ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں یوں ارشاد فرما رہے تھے، من احبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ، جو چاہتا ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے، فلینظر الی ھذا، پس وہ اس شخص کو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے ارشاد فرمایا، جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، میں نے نماز مغرب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد انتظار کرنے لگ گیا یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت ہوا۔ نماز عشاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ادا کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اللہ کے نبی نے میری آواز کو سنا اور سننے کے بعد ابھی آپ کا چہرہ انور ادھر ہی تھا جدھر آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پیچھے کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں۔ تو معلوم ہوا نبی جس طرح آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ کس کام سے میرے پاس آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے۔ اب یہ دعا ان کے دل کے اندر تھی، وہ اس دعا کا ارادہ کر کے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی دلوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں، اس لیے ان کے لب کھولنے سے پہلے ہی ان کو دعا عطا فرما دی۔ وہ وہیں پر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے، ابھی ابھی میری بارگاہ میں آیا ہے، اس سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت سے اس نے اجازت مانگی کہ یہ میری بارگاہ میں آ کے سلام کرے۔ خالق کائنات نے اسے اجازت عطا فرمائی اور ساتھ ہی مجھے دینے کے لیے ایک تحفہ بھی عطا فرمایا۔ یہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالق کائنات آپ کو خوشخبری دیتا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اس صورت میں کہ بے شک خالق کائنات نے فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آگے ساتھ ہی وہ عرض کرتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو خالق کائنات نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔